بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورہ حجرات مدنی صورت ہے، یعنی یہ سورہ ہجرت کے بعد مدینہ شریف میں نازل ہوئی۔ اس صورت کا نزول کے اعتبار سے 106واں نمبر ہے، جبکہ قرآن مجید و فرقان حمید میں اشاعت کے حساب سے 49واں نمبر ہے۔ اس صورت کی کل 18 آیات ہیں۔ سورہ حجرات میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی بلندی، آداب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ذکر ہے، وہیں پر ہر مسلمان کے لیے اس صورت میں دنیا میں رہتے ہوئے زندگی گزارنے کے لیے بہت ہی اہم ہدایات بھی دی گئی ہیں۔ آداب اور شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں نازل ہونے والی آیات۔ ترجمہ مولانا فتح محمد جالندھری۔ آیت نمبر 1۔ مومنو، کسی بات کے جواب میں اللہ اور اس کے رسول سے پہلے نہ بول اٹھا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سنتا ہے، جانتا ہے۔ آیت نمبر 2۔ اے اہل ایمان، اپنی آوازیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی نہ کرو، جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو، اسی طرح ان کے روز بروز سے نہ بولا کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ یہ آیت مبارکہ روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کے اوپر بھی بہت ہی نمایاں طور پر لکھی نظر آتی ہے۔ آیت نمبر 3۔ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دبی آواز سے بولتے ہیں، اللہ نے ان کے دل کو تقوی کے لیے جانچ لیا ہے، ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ آیت نمبر 4۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ تم کو حجروں کے باہر سے آوازیں دیتے ہیں، ان میں اکثر بے عقل ہیں۔ آیت نمبر 5۔ اور اگر وہ صبر کیے رہتے یہاں تک کہ تم خود نکل کر ان کے پاس آتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ سورہ حجرات میں مسلمانوں کے لیے زندگی گزارنے کے لیے نمایاں ہدایت والی آیات۔ نمبر 1۔ خبر کی تصدیق ضرور کیا کرو۔ مومنو، اگر کوئی گناہ گار تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کو نادانی سے نقصان پہنچا دو اور پھر تم کو اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے۔ آیت نمبر 6۔ 2۔ لڑائی کرنے والے مسلمانوں کے درمیان صلح کرایا کرو، اور اگر مومنوں میں سے کوئی دو فریق آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرا دو، پھر اگر ایک فریق دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف رجوع لائے۔ پس جب وہ رجوع لائے تو دونوں فریق میں عدل کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف سے کام لو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ آیت نمبر 9۔ 3۔ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ آیت نمبر 10۔ 4۔ مومن کسی بات کا مذاق نہ اڑائے۔ مومنوں، مردوں سے تمسخر نہ کریں۔ ممکن ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں سے تمسخر کریں۔ ممکن ہے وہ جن کا مذاق اڑا رہی ہیں ان سے اچھی ہوں، اور اپنوں کو آپس میں عیب نہ لاؤ اور نہ ایک دوسرے کا برا نام رکھو۔ ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا گناہ ہے، اور جو لوگ توبہ نہ کریں وہ ظالم ہے۔ آیت نمبر 11۔ 5۔ گمان اور تجسس اور غیبت سے پرہیز کرو۔ اے اہل ایمان، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو کہ بعض گمان گناہ ہیں، اور ایک دوسرے کے حال کا تجسس نہ کیا کرو، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تم ضرور نفرت کرو گے، تو غیبت نہ کرو، اللہ کا ڈر رکھو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ آیت نمبر 12۔ 6۔ قوم اور قبائل بنانے کا مقصد
صرف شناخت ہے۔ لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، سب سے خبردار ہے۔ آیت نمبر 13۔ 7۔ اسلام لانے اور ایمان لانے میں فرق۔ دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں اور ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال میں کچھ کمی نہیں کرے گا، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ 8۔ مومن کون ہے؟ مومن تو وہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے، پھر شک میں نہ پڑے، انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کیا، یہی لوگ ایمان کے سچے ہیں۔ آیت نمبر 15۔ 9۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو یہ اللہ کا آپ پر احسان ہے۔ ان سے کہو کہ کیا تم اللہ کو اپنی دیانتداری جتاتے ہو، اور اللہ تو آسمانوں اور زمینوں کی سب چیزوں سے واقف ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ آیت نمبر 16۔ یہ لوگ تم پر احسان رکھتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے ہیں، کہہ دو کہ اپنے مسلمان ہونے کا مجھ پر احسان نہ رکھو، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کا راستہ دکھایا، بشرط یہ کہ تم سچے مسلمان ہو۔ آیت نمبر 17۔ بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، اور جو تم کرتے ہو اسے دیکھتا ہے۔ آیت نمبر 18۔ انتہائی اہم نوٹ۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ پختہ ایمان ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی کتاب ہے، جو کہ خاتم النبیین آقا کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ قرآن مجید کے ترجمہ یا تشریح کرنے کی جسارت مجھ جیسے انتہائی گناہ گار بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ مجھ جیسا گناہ گار بندہ نقل سے نقل کرنے کی کوشش ہی کر سکتا ہے، اس لیے تحریر میں خدا نخواستہ اگر کوئی غلطی ہو گئی، جو بندہ ناچیز اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہے۔ اللہ کریم ہم سب مسلمانوں کو قرآن کریم و فرقان حمید میں درج اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اللہ کریم کی طرف سے دی گئی ہدایت پر عمل پیرا ہو کر پکا سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم